آج پہلا دن ہے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کا، اور یہ پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے. جو خواتین کے خلاف تشدد ہوتا ہے اس کے اوپر آگاہی کے لیے یہ مہم چلائی جاتی ہے اور ہر سال چلائی جاتی ہے. اس سال جو اس کا تھیم ہے وہ ڈیجیٹل تشدد کے حوالے سے ہے. ندا علی صاحبہ، جو صبا صادق صاحبہ بات پہلے کر رہی تھیں، ہم بات کر رہے تھے کہ جی کم عمری کی شادی. اب اسلام آباد کے اندر ہو سکتا ہے شرمیلا جی کا اگر بل پاس ہو گیا تو 18 سال عمر ہو جائے گی. آپ یہ کہہ رہی تھیں اور شرمیلا جی بھی کہہ رہی تھیں کہ جی اس کے اوپر کوئی ریمیڈی نہیں ہوتی اگر کم عمری کی شادی ہو بھی جائے، مطلب کہ کسی کو سزا نہیں ملتی. یہ کہتی ہیں کہ جی انفورسمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہر جگہ، اور اگر ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور 13 سال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ نل اینڈ وائڈ ہے، تو اس کے بچوں کا کیا کریں؟ بالکل آپ کا صحیح کویشچن ہے. دیکھیں ہماری عورتوں کے لاز بنے ہوئے نا بہت اچھے بنے ہوئے ہیں. دا ایشو از امپلیمنٹیشن آف دوز لاز. آپ اینٹی ریپ لاز کو دیکھ لیں، پورا انفراسٹرکچر اینٹی ریپ کمیٹی نے بنا دیا ہے. اس کا پورا انفراسٹرکچر کو آپ اف یو ہیو ٹو ریٹ اٹ وڈ بی 10 آؤٹ آف 10. تو پھر کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتے؟ جوڈیشری کا مسئلہ ہے، پولیس کا مسئلہ ہے، کیا ہے؟ 2.5% سے کم کنوکشن ریٹ تھا، 5% پہ آیا ہے. اٹ از اے سوسائٹل مائنڈ سیٹ، پری سیٹ جوڈیشل مائنڈ سیٹ جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، جو کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے. ان کو اگر پولیس آر دا گیٹ کیپرز آف دیٹ، اگر وہ ایف آئی آرز ٹائم پہ نہیں کاٹتے اور ان کا اگر وہ سوچتے ہیں کہ ہر جو ریپ ایلیگیشن آئی ہے وہ جھوٹی ہے، تو انہوں نے کیا امپارشل انویسٹیگیشن کرنی ہے؟ تو انفورسمنٹ کے لیے آپ کو مائنڈ سیٹ صحیح چاہیے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سروائیورز آف وائلنس ہیں، ان کی کیا نیڈس ہیں، ان کے کیا ایکسپیرینسز ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا جو آپ کہہ رہی ہیں 13 سال کے بعد چیلنج کرنے والی، دیکھیں دیر از آلویز اے مڈل وے، دیر از آلویز اے سولوشن. آپ کنڈیشنلی ان کو انویلیڈیٹ کریں. جو شادیاں ابھی کانزیومیٹ نہیں ہوئی ان کو آپ انویلیڈیٹ کرتے ہیں. آپ 16 سال کی بچی کو آپ ہاف وے ہوم میں رکھیں، اور 18 سال پہ، یا اگر اس کا دیر از ڈینجر، دیر از رسک ٹو ہر لائف گوئنگ بیک ٹو ہر ہاؤس، اور جب وہ 18 پہ ہو، شی کین ڈیسائڈ فار ہر سیلف ویدر شی کین needs to continue with this شادی اور not. تو آپ کم از کم اپنے قانون کا تو وہ رکھیں، تو آپ تحفظ رکھیں، اتنا زیادہ اس کو چوائس دے دیں. آپ اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں کریں گے تو یہ ہوتا رہے گا. ایک سوال کا جواب دے دیں، پھر میں شرمیلا صاحبہ سے بھی پوچھوں گی. یہ جو ڈیجیٹل تشدد کے حوالے سے مہم شروع ہوئی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، مگر جو قوانین آئے، چاہے وہ پیکا کا قانون آیا، پھر NCCI بھی آئی، اس کے اندر خواتین کچھ اپنی تصویریں لے کے گئیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. ان کی تصویریں وہاں سے لیک ہو گئیں، تو جس ادارے نے ان کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرنا تھا وہی لیک کر رہا تھا. تو یہ جو قوانین بنے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آزادی اظہار رائے کی کو ختم کرنے کے لیے بنے، نہ کہ خواتین کو تحفظ پہنچانے کے لیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا نیت غلط تھی؟ کیا ہوا؟ ہمارے پاس ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ سنیما میں لڑکیوں کی تصویریں نکلی تھی، شاید ایک لڑکی کی جان پہ بھی حملہ ہوا تھا، اور ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے. اٹ از ویری ایزی ٹو لیک انفارمیشن. تو جو آپ ڈیٹا پروٹیکشن لا کس طرح سے تحفظ دیتا ہے؟ آپ کو ڈیٹا پروٹیکشن لا ہوگا تو آپ کو اکاؤنٹیبل ہے نا کہ آپ کس کی کر سکتے ہیں. اب پیکا جو ہے، پیکا کتنی چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پر جس لیے بنا ہے کتنی عورتوں کو تحفظ دے چکا ہے اگینسٹ ڈیٹا لیکس؟ بہت کم. جب ہم بیٹھتے ہیں، ہم اپنے کلائنٹس کو لے کر جاتے ہیں تو لڑکیاں خود آئی ہوتی ہیں جن کی، اور آپ کو پتہ ہے مس انفارمیشن، لیک آف انفارمیشن ان پاکستان از ویری ڈینجرس because we have certain religious laws, we have certain honor killings in Pakistan. تو یہ بہت ہے. تو لا جو ہے وہ امپلیمنٹ ان دا رائٹ اسپرٹ نہیں ہو رہا، اور ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے. ٹھیک ہے شرمیلا جی، ڈو یو تھنک وی نیڈ ڈیٹا پروٹیکشن لا ان پاکستان؟ اسی لیے یہ جو معاملہ ہے خواتین پر جو تشدد کے معاملات آتے ہیں، خاص طور پہ ڈیجیٹل تشدد، وہ تو سب سے زیادہ جو خواتین آپ جیسی ہیں جو پبلک اسپیس میں ہیں ان کو سب سے زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. منیزے، ڈیٹا پروٹیکشن لا اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آئی تھنک یہ ادارے کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے نا، کہ اگر NCCI جو ہے وہیں سے اگر ڈیٹا لیک ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ ہو از لیکنگ دا ڈیٹا؟ کتنے قوانین آپ بنائیں گے؟ ہر چیز پہ تو قانون نہیں بن سکتا نا. یہ تو ادارے کی ذمہ داری، جو ادارہ مجاز ہے جس کو بنایا گیا ہے سائبر کرائم کے خاتمے کے لیے، اگر وہیں سے معاملہ، وہیں سے اگر کرائم شروع ہو رہا ہے تو یہ تو ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے نا. دس از انفیئر. کیا فائدہ ہوا NCCI کو بنانے کا؟ اس کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی غلط ہے، کہ وہی اپنی تحقیق بھی کریں گے، وہی الزام بھی لگائیں گے. یہ بنیادی غلط ہے. دیکھیں، ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ اب
اس کا جواب میں دوں؟ جی بالکل، آف کورس. اوکے. آپ چونکہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. جی مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے اس کا کرنا پڑے گا رپلائی، اور ہمیں رپلائی کرنا بھی ہے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا میں کرائم کی اور وائلنس کی نیچر ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہو رہی ہے، اور جو یہ ڈیجیٹل کرائم ہے اگینسٹ وومن یا جو بھی کرائم ہو رہا ہے ڈیجیٹل، اس کو ہمیں روکنا ہے. اور اس کے اوپر ہمیں جو ہے اس کو ایک چھوٹا ادارہ NCCI جو ہے وہ 1 سال پہلے فارم ہوا، جیسے ابھی شرمیلا بھی بات کر رہی تھی. اور یہ بڑا افسوس کا معاملہ ہے کہ وہاں سے ہی خواتین کے خلاف جو ہے ایک کرائم اور کھڑا ہو گیا لائک وائز، اور اس کے اوپر پھر بڑا سخت ایکشن لیا گیا، ان آفیسرس کو ٹرمینیٹ بھی کیا گیا، ان کے خلاف سزائیں بھی ہوئیں. بٹ اٹ از ناٹ انف. ہمیں اس کو بہت اسٹرانگ کرنا پڑے گا، ہمیں ان کا ڈیٹا ریکارڈ رکھنا پڑے گا، ان کے ساتھ ہمیں ان کو اور مضبوط کر کے تو پراپر ایک اتھارٹی میرا خیال ہے ہمیں بنانی پڑے گی. وہ کہتی ہیں کہ ڈیٹا پروٹیکشن لا آپ کو لانا پڑے گا. اس کے لیے ہم اس کے اوپر کام کریں گے. ابھی بات ہو رہی تھی اس کے اوپر، کیونکہ آج یہ ہمارا ایکٹیویزم سٹارٹ ہوا ہے 16 ڈیز کا، اور فوکس یہ کیا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل وائلنس ہے اگینسٹ وومن، اس کے اوپر فوکس کیا جائے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ شرمیلا سندھ سے ہیں، ہم پنجاب سے ہیں، ICT سے ہیں آپ. ابھی تک خواتین کو یہ نہیں پتا کہ ان کے خلاف اگر خدا نہ خواستہ یا کسی بچی کے خلاف کوئی ڈیجیٹل کرائم ہو رہا ہے تو اس کی میں نے کمپلینٹ کہاں لے کے جانی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اویئرنیس ریز کرنی پڑے گی. پھر اس کے بعد ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں انہیں بھی ہمیں جو ہے اسٹرینتھ دینی پڑے گی کہ اگر کوئی آپ کے پاس کمپلینٹ آئے تو اس کا نہ صرف ہم نے رجسٹرڈ کرنا ہے، اس کو ہم نے سیکرٹلی ایڈریس کرنا ہے ٹرانسپیرنٹلی، تاکہ اس عورت، اس بچی، اس شخص کو جو بھی پاکستان کا شہری ہے اس کو ایک تحفظ ملے. ٹھیک. تو تحفظ دینے کے لیے ہمیں NCCI کو مزید، میں سمجھتی ہوں کہ کام اس کے اوپر گورنمنٹ نے سٹارٹ بھی کر دیا ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کے اوپر بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا تھا جب یہ اسکینڈل سامنے آیا، اور فوری طور پہ اس کی شفاف تحقیق کا جو ہے انہوں نے آرڈر بھی کیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈیجیٹل وائلنس ہے، اب AI کا دور ہے، اب AI کے دور میں چیزیں آپ کے سامنے ایسے آتی ہیں کہ آپ اس کا اصل اور جھوٹ میں فرق ہی نہیں سمجھ سکتے. نہیں سمجھ آتی. تو اس کے لیے ہمیں دیکھیں، آپ سارے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں فرینزک جو ہے لیبارٹریز، ان کا بھی بڑا AI کے ساتھ جو ہے ہمیں اب ان کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا، تمام صوبوں کو بھی اور مرکز کو بھی. ہمارے پنجاب میں جو اسٹیٹ آف دا آرٹ فرینزک لیب بنی ہوئی ہے اس میں بھی ہم چیزوں کے اوپر کام اور مزید تحقیق ہو رہی ہے، کام بڑھ رہا ہے. تو یہ جو ڈیجیٹل وائلنس ہے اس کے اوپر ہماری ایکٹیویزم جو ہے، یہ ہمارا اس وقت کا جو ہے وہ لیبل ہم نے کیا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ڈیجیٹل وائلنس ہے وومن کے اگینسٹ، بچیوں کے اگینسٹ، اس کے اوپر قوانین سخت بھی ہوں. اب میں تو یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ہم مل کے کوئی ایسی امینڈمنٹس اور لے آئیں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر طریقے کے ساتھ جو لے کے چل سکیں. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ کچھ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے تاکہ ہم، میں سمجھتی ہوں ضرورت ہے ڈیجیٹل تشدد کے حوالے سے ہم اس کو قابو کر لیں. وہ کیا امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اویئرنیس کی بات آپ نے کی. ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں کچھ پلیز بنائے گئے، ڈرامےز بنائے گئے پاکستان کے جو بڑے مقبول ہوئے، جس کے اندر خواتین کے خلاف تشدد کو ایڈریس کیا گیا. تو اب کس چیز کی ضرورت ہے ڈیجیٹل تشدد کو قابو میں پانے کے لیے جو خواتین کے خلاف ہوتا